بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ جو دین اسلام کے لیے سیکھنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی جو ہے نا وہ دین اسلام میں ہے۔ کامیابی دین اسلام کی تعلیمات میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو قرآن سکھانا چاہیے، ان کو قرآن مجید کی تعلیمات دینی چاہیے۔ تو کسی بھی حد میں ہو، کسی بھی عمر میں ہو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو سیکھے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں اور کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بالکل واضح طور پر دیکھنے میں ملتی ہے کہ جب بچپن میں ان کو قرآن کے لیے پڑھنے کے لیے مسجد میں یا مدرسے میں بھیجا جاتا ہے، تو جب ابتدائی عمر ہوتی ہے اس میں تو ہم اس کو قرآن پاک سکھا دیتے ہیں، لیکن جو ہی وہ اس عمر کو پہنچتا ہے کہ وہ گھر سے باہر کام کے لیے کمانے کے لیے جاتا ہے، تو جو لوگ پردیس میں ہوتے ہیں یا گھر میں ہی رہتے ہیں، روزانہ اپنے گھر میں واپس آتے ہیں، تو والدین ان کو کبھی نہیں پوچھتے، الا ماشاءاللہ آج کے دور میں نہیں پوچھتے کہ بیٹا تم نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، بیٹا تم نے قرآن کھول کے آج دیکھا کہ نہیں دیکھا، قرآن کی تلاوت کی یا نہیں کی۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ تو ہم فون کر کے بیٹے سے پتہ کرتے ہیں کہ بیٹا کہ یہ اخراجات ہیں، یہ معاملے ہیں، اپنی ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی بات اس سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن بیٹے کی زندگی بنانے کے لیے جو آخرت میں اس کو جو حصہ ملنا ہے، جو دنیا میں اس نے اعمال کر کے جانے ہیں، اس پر کبھی بھی گفتگو ہی نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے بیٹا کہ آپ نے نماز کی ادائیگی کی کہ نہیں کی، کہ بیٹا آج آپ نے قرآن پاک پڑھا یا نہیں پڑھا، بیٹا آج کا دن آپ کا کیسا گزرا، کیا اچھے لوگوں کے ساتھ گزرا، کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرا، یا ایسے لوگوں کی صحبت میں گزرا جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی ہر ایج میں، ہر عمر میں تربیت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی حکم ہے کہ جب بھی بچوں کے لیے ماں باپ کا سب سے بڑا تحفہ یہی ہے کہ اس کی اچھی تربیت ہو، تو والدین وہی خوش قسمت ہیں، وہی خوش نصیب ہیں کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو صدقہ جاریہ تب بھی بنیں گے جب والدین ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سکھائیں گے، قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ان کو بتائیں گے، نماز کی پابندی کا ان کو بتائیں گے۔ جب بچہ نماز پڑھتا رہے گا تو پیچھے سے اگر وہ دعا نہ بھی مانگے علیحدہ سے والدین کے لیے، لیکن ہر دعا میں، ہر نماز میں یہ دعا ضرور وہ پڑھتا رہے گا کہ یا اللہ کہ میرے والدین کو بخش دے۔ ہر نماز میں وہ دعا کرتا رہے گا، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یاد رکھیں، اولاد صدقہ جاریہ تب بھی بنتی ہے
جب ان کو آپ نماز کی ترغیب دیں گے، جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ترغیب دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔